اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو ہم کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے اس کو کئی اس میں اسٹیپس میں کیلکولیٹ کیا تھا، اور انفیکٹ تو ہر اسٹیپ ہی ہمیں وہ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنس دے رہا ہوتا ہے اور ریزلٹ کے اوپر ایک وہ لائٹ ڈال رہا ہوتا ہے. لیکن اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو بالکل ہے وہ جو ہمارے پاس ایک فگر آتی ہے، جب ہم اس کو اسکوئرس کو چینج کرتے ہیں انڈر دا روٹ کے ساتھ، ہم ایک جو فگر ہمارے پاس آ جاتا ہے، ایک جو ویلیو آ جاتی ہے نومیریکل ویلیو، اس سے ایک تو ہمیں فرق پتا چلتا ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے پروسیس میں کہ مین سکور سے انڈیویجول سکورز کا ڈفرنس کتنا ہے. اور آبویسلی اس کو دیکھتے ہوئے ہم ایک دم کر لیں کہ اچھا یہ ڈفرنس آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہے. اب اگر آپ کا مین سکور سے سارے ہی جو انڈیویجولز ہیں یا میجورٹی نیچے جا رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا ریزلٹ اچھا ریزلٹ نہیں ہے. کیونکہ آپ کا مین سکور، ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ آپ کا مین سکور جو ہے اس نے آپ کا اپر لیول جو ہے نا اس سے ہمیشہ نیچے ہونا ہے. کیوں نیچے ہونا ہے؟ کیونکہ اس میں جو آپ کے لوور سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے ریزلٹ نے ان کو اپر لیول والوں کو نیچے لے کے آنا ہے. کیونکہ ہم نے ساروں کو ملا دینا ہے نا، تو اس لیے وہ نیچے آ جائیں، اس سے وہ اس کو ڈریگ کر لیتے ہیں. اب مین سکور تو آلریڈی نیچے ہے. اب اگر وہ ڈفرنس جو ہے اور بھی نیچے جا رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مین سکور سے بھی انفیکٹ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اپر والے ہیں وہ بھی ان کو کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکیں گے اگر ان کے سکور کو بیچ میں شامل کر دیا جائے. تو ایک تو آپ اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں. دوسرا آپ کو یہ اس کی جو ویلیو ہے وہ ریزلٹ کے اور آپ کی اپر سائڈ لوور سائڈ کے بیلنس ہونے کا بتا رہی ہوتی ہے کہ اس میں کتنا ڈفرنس ہے. اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے اس سے ہم ریزلٹ کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اگر کم ویلیو ہے تو ایک منٹ میں نظر آتا ہے. فار انسٹینس اگر آپ کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے، یو ڈونٹ ہیو اینی شیٹ، یو ڈونٹ ہیو اینی ڈیٹیلز آف دا پیپرز، یو جسٹ ہیو ون فگر کہ آپ کا پوائنٹ لیٹ سے کہ 0.2 اور سم تھنگ از دیئر، تو اس میں پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ پتہ چلتا ہے نا کہ یہ تو اگر 0.2 سم تھنگ 0.3 سم تھنگ از دا اسٹینڈرڈ ڈیویشن، اٹ مینس کہ آپ کے وہ جو ریزلٹ ہے وہ بہت اچھا ریزلٹ ہے اور آپ کے ہائر لیول پہ اور سائڈ پہ اور لوور سائڈ پہ اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. یہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ ایز اے ٹیچنگ پروسیس آپ کے ہائر سائڈ آپ کی لوور سائڈ بوتھ شوڈ ناٹ بی ٹو پولز اپارٹ، ان کو بہت زیادہ فرق ان میں نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے ایک بیلنسڈ کلاس روم کی جو لک ہے اور امیج ہے وہ آپ کو نہیں ملتا ہے. اس کا امیج آپ کو یہی ہونا تبھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے میننگ وہ بیلنسڈ بالکل ہو. اگر آپ کے کچھ ٹاپر بیٹھے ہوئے ہو کہ 80-90% پہ بیٹھے ہیں اور باقی جو ہیں وہ 30% پہ 40% پہ، so what is the standard of your teaching now? بیکاز آپ کے ایز اے ٹیچر یہ میرا بہت زیادہ کنسرن ہے کہ وہ جو لو گروپ ہے وہ میرا زیادہ کنسرن ہونا چاہیے نا کہ ٹھیک ہے انہوں نے ہائر گریڈ لے لیا لیکن انہوں نے کیا کیا. تو آپ کا جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے ایک آپ کو اس طرح سے ایک صرف آپ کو فگر پتا ہو تو آپ پورے ریزلٹ پہ کمنٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈلی اس انٹرپریٹیشن سے ہم کچھ پروبیبلٹیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر یہ والی صورت ہو، اسی فگر کو اگر ہمارے پاس یہ آ جائے تو کیا صورت ہوگی، یہ والی کو یہ آ جائے تو کیا صورت ہوگی. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو جب ہم انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان ساری چیزوں پہ انفیکٹ ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو ایک فگر ہمیں 10 اور باتوں کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہم یہ جتنی اسٹیٹسٹیکل ویلیوز ہیں، نیومیریکل ویلیوز ہیں، ہم ان کو جب ریکمنڈیشنز کی طرف جاتے ہیں تو وی جسٹ کانٹ کنفائن آور سیلوز ٹو دا لیول آف دوز نیومیریکل ویلیوز اونلی، رادر وی انٹرپریٹ دیم اینڈ وی ڈسکس دیم کہ اچھا یہ ویلیو ہے تو اس کا یہ مطلب ہے، یہ ویلیو ہے تو اس کا یہ مطلب ہے، اور یہ ہمارے ریزلٹ کی پوزیشن ہے. اس کی بیسس پہ ہمیں یہ ریکمینڈ کرنا چاہیے تو یہ امپروومنٹس آئیں گی یا یہ چینجز آئیں گی.